صلوات پڑھیں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين الأشجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصب الدين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويعصوا بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير نسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان. والشجاع الغزنفر قاسم طوبى وزخر أبي شبير وشبر قارئ باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر. ومظهر الغرائب وفرق الكتائب ونقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب.
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بس مستی میں شمع حق روشن کرنے والا ارشاد فرماتا ہے بس فل فے ساتھ ہے تو اس کے معنی پس کے آتے ہیں. فالذین پس جو لوگ آمنو ایمان لائے کس پر بہی مختصر دو حرف کو صرف کیا یہ بلاغت قرآنی ہے. آمنو بہی بہی کی ضمیر جا رہی ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ کی جانب میں نے سرکار دو عالم پر ایمان لائے. نہ صرف ایمان لائے کہہ دینا یا ایمان لائے کہ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ وَعَزَّرُوهُ پھر ضمیر آ رہی ہے وہی ہے کی اور نبی کی عزت کی پھر روک نہیں دیا یہ بھی کافی نہیں ہے. اور وَنَصَرُوهُ اور جو نبی کی نصرت کرے یہ اتنی بڑی لفظ ہے اتنے گہرے معنی ہیں اس کے کہ جس کو سمجھیں آپ تو کسی بھی مقام پر کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ نصرُوهُ اور جس نے نبی کی نصرت کی. یہاں بھی نصرت کر کے بیٹھ جائیں یہ بھی کافی نہیں ہے. خود دیکھیں کیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے. نصرُوهُ اور نبی کی نصرت کریں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس کے ساتھ یہ فائنل معاملہ ہے. اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی پیروی کریں کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا. جہاں آ کر نتیجہ نکلا یہ سب کرنے کے بعد بھی اس نور کی پیروی لازم ہے کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا. نبی کے بعد بھی نہیں کہا. اس لیے کہا کہ بات کیا کیا ہونے والا تھا وہ خالق حقیقی جانتا ہے. ارے کسی سخیفہ کے مسافر کو بٹھا کے کہتے یہ نور ہے جہاں تاریکی ہو اس کو نور کہہ سکتے تھے نہیں. وہ نور جو نبی کے ساتھ نازل ہوا. نبی کے ساتھ وہ نور نازل ہوا. اب جب نبی کے ساتھ نازل ہوا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کی ولادت کے موقع پر یہ تو عقل کے خلاف سوال ہے. نبی کے ساتھ نازل ہوا تو کہاں جہاں شعور کی منزل ہو سمجھنے کی منزل ہو وہاں سے اطاعت شروع ہو رہی ہے. اور جو اس کی جو ساتھ نور نازل ہوا اس کی پیروی کرے اولئکا. اب یہاں ڈگری دی جا رہی ہے. اولئکا ہم المفلحون وہی لوگ ہیں کہ
کہ جن کی مرادیں برائیں گی وہی فلاح پائیں گے۔ عزیزان ایمان، یہ آیت ہی کو آپ دیکھ لیں، بڑی چیزیں رکھ دی ہیں، اور اب گہرائی میں جاننے کی اگر آپ کو عادت ہو تو دیکھیں ساری تاریخ اسلامی اس میں سمٹی ہوئی غور کرنے کی بات ہے۔ میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت دیکھیے قرآن کے 7ویں سورہ الاعراف کی 157ویں آیت ہے۔ اب اس پر نگاہ رہے، کیا کیا کہہ کر آ کر اللہ نے پھر اس آیت کو ادا فرمایا ہے۔ آغاز ایمان سے ہے، آمنوا بہ واسلموا بہ نہیں کہا، اور جو اسلام لائے نہیں، آمنوا بہ ایمان لائے۔ ایمان اسلام کے پہلے نہیں ہوتا، اسلام کے بعد ایمان ہوتا ہے۔ اسلام پر گفتگو نہیں ہو رہی، اسلام لانے کے بعد وہ گروپ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ بہی کہہ کر مختصر سے 2 حرفوں کو استعمال کیا، اور آغاز میں تو صرف ایک حرف فَالَّذِينَ، بس جو لوگ ایمان لائے نبی پر۔ اگر کسی نے کہا ٹھیک ہے ہم محمد کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے کے لیے سوچیں گے، پھر تو آپ سوچتی رہیے، سوچنا نہیں ہے۔ سوچنا اتباع کرنے والے کا کام نہیں ہے، وہ بھی جب اتباع ہو ایک معصوم کی، نبی اعظم تو صرف معصوم کہنا یہ احانت ہے۔ نبی مطلق عصمت مطلقہ کے حامل ہیں، اور سارے جہاں جہاں عصمت ہے اس سے بڑھ کر، اور جہاں جہاں عصمت مطلقہ ہے اس سے بھی آگے ایک گھرانے میں عصمت مطلقہ ہے، ایک اس گھرانے میں عصمت مطلقہ ہے، اس طرح سے کہ آپ ان لوگوں کو جدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہے محمد کو دیکھا تو محمد، علی کو دیکھا تو محمد، فاطمہ کو دیکھا تو محمد، حسن کو دیکھا تو محمد، حسین کو دیکھا تو محمد، 12 کو دیکھا تو محمد ہی محمد ہے۔ سب محمد ہی محمد۔ وہ روایت آپ کے ساتھ ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔
Bukan iman. Amanu. Behi. Behi استعمال کیا مذکر کا واحد کا صیغہ. میں واحد کا صیغہ استعمال کیا اور جمع کو اس میں شامل کیا. یہ بلاغت اسی سے آ سکتی ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. اس نے یہ کام کیا ہے کہ کہیں کوئی نحوی یا کوئی تبلیغی ایک ایسے بھی ہے, لہذا ایک محمد کی ذات ہے یہ کہہ سکتا ہے, تو اس کو توڑنے کے لیے کہہ دیا کہ دیکھو ہماری بلاغت پر تم اپنے علم کو نہیں پہچانا, نہیں پہنچ سکتے, اس لیے پہلے کہہ دیا میں ہوں واحد, میرے کو کوئی دو نہیں کہہ سکتے, میں ہوں ایک. لیکن اس کے باوجود اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اس کے بعد میرا کیا عالم ہے, کبھی میں کہتا ہوں قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. جہاں احد خود استعمال کرے اللہ, وہاں آپ واحد نہیں کہہ سکتے. اس سے کہ واحد کے معنی بھی ایک ہے لیکن دو مل کے ایک ہیں. احد کے معنی جس کے دو ہو نہیں سکتے. یہ کہا, لیکن یہ اپنے لیے کہہ گیا. لیکن پھر یہ احد ہوتے ہوئے واحد ہوتے اور احد ہوتے ہوئے جب کوثر کے دینے کا موقع آیا تو کہا انا اعطینا کل کوثر, ہم نے کوثر عطا کیا. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھیے 3 مرتبہ ہم کو استعمال کر لیا. نحنو کہنے کے بعد ضرورت ہی نہیں تھی پھر نزلنا کی. نزلہ ہو سکتا تھا, میں قدرت نے کہا نہیں, یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس پہ کوئی کسی کو میں موقع دینا نہیں چاہتا ہوں. میں نے نزلنا ذکر, ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں. واحد ہے, احد ہے, اور اپنے لیے جمع استعمال کر رہا ہے. تو اب غور فرما رہے ہیں, تو یہ طریقہ قدرت ہے, یہ بلاغت الہیہ ہے. یہ مزاج قرآن کو کوئی سمجھے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. وہ کبھی واحد کو استعمال کرتا ہے, کبھی وہ جمع کو استعمال کرتا ہے. یہ استعمال کر کے ذہن کا امتحان لیتا ہے. تو سمجھتا ہے واحد اور جمع کو سمجھتا ہے. اللہ کے لیے واحد واحد نہیں اور جمع جمع نہیں. وہ ایسا احد ہے کہ جب چاہے وہ واحد کہلاتا ہے, جب چاہے اپنے کو وہ جمع کہلاتا ہے. لیکن تجھے جمع کرنے کا حق نہیں ہے, اللہ کو جمع کرنے کا حق نہیں ہے. تو عزیزان ایمان, یہ قرآن کریم ہے اور اس میں اس طرح سے اللہ کا عالم ہے. جب جس کو چاہے, اب یہی دیکھیے نا کہ فَالَّذِينَ کہا, یہ جمع ہے. اس کے آغاز میں فے کہتے ہیں, صرف ایک حرف کے ذریعے اپنے مطلب کو واضح کیا. اب آخر میں آمنوا بہی کہا, اور جو ایمان لائے ہیں کس پر, کوئی پوچھ سکتا ہے کس پر, تو بہی, ہر بہی, ہاں یہ نبی اعظم ہیں, ان کو سمجھنا ہے. یہ محض رہتے ہیں, جو خلقت ہوئی تو ایک نقطہ نور کا تھا. یہ بہی کی منزل ہے. مطلب یہ ہے کہ جب سمٹتا ہے تو ایک نقطہ نور کا ہوتا ہے, جب پھیلتا ہے تو پھر اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد.
ایسے ہی قدرت کے عمل پر کسی کا ذہن قابو پا نہیں سکتا، کوئی اپنی طرف سے کوئی حکم لگا نہیں سکتا، وہ خالق الکل فی الکل ہے۔ یہاں جمع بھی استعمال کر رہا ہے اپنے لیے، لیکن وہ خدا جو کہتا ہے کہ ہم کو تم یاد کرنا تو احد سے یاد کر، جمع سے یاد نہ کرنا۔ واحد بھی کہہ لو ہو جائے گی بات، ہم تمہارے ذہن کو سمجھتے ہیں، دل میں کیا ہے سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو تم لوگ ہمیں اسی طرح عزت کے خلاف کوئی بات نہ کہنا۔ نعرہ حیدری، ایمان اس طرح سے خود اپنے کو ظاہر کیا، اپنے وجود کو ظاہر کیا، تو کیسے پکارا جائے اور ہمارے لیے کیا کا استعمال ہو سکتا ہے، اور میں خود اپنے لیے کیا استعمال کرتا ہوں، اس کو سمجھیں آپ اور پھر آگے بڑھیں۔ تو صرف اگر کوئی ایمان لا کر کہہ دیتا میں نے ایمان لا دیا ہوں اور قدرت قبول بھی کر لی، ایمان لایا، مگر یہ ایمان کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ وَعَزَّرُوهُ ہو، نبی کی عزت کرے۔ یہ نہیں کہ آپ دیکھیے کافی میں بھی روایت چھٹے امام سے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب کبھی سرکار دو عالم کا نام لیا جائے تو ان پر اور ان کی اولاد پر صلوات پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس صرف محمد کہنا عزت کے خلاف ہے۔ جب محمد کہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، وہ نہ کہہ سکے تو صلوات پڑھو۔ اگر تم نے صلوات پڑھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صلوات پڑھ کے تم نے کوئی احسان کر لیا۔ اگر تم نے صلوات پڑھی تو تمہارے لیے 70 حج کا ثواب۔ ذہن میں تمہارے یہ آئے کہ یہ کم ہے کچھ، اس لیے نبی اعظم بہت بلند ہیں تو ان پر جو صلوات ہے اس کا بھی ثواب بھی کافی ہونا چاہیے، تو 100 حج کا ثواب۔ سبحان اللہ، کیا کہنے پروردگار، مگر اس سے اور کچھ زیادہ ہوتا تو تیری نسل کو میں بخش دوں گا۔ ایک مرتبہ جو نبی پر درود بھیجے اس کی نسل کو بخش دوں گا۔ اور اگر 2 مرتبہ کوئی صلوات پڑھے تو اس کی اولاد کو بخش دوں گا، اس کی اولاد کو بھی بخش دوں گا، جہاں تک تو پوچھتا جائے میں بخشش دیتا جاؤں گا۔ بخشش کا عالم ہے، ابھی کچھ کیا نہیں، نام لے کر درود بھیجا، لیکن یہ یاد رکھو اتنا ثواب یہاں سے وہاں تک 1 منٹ میں نسین منسیہ ہو جائے گا۔
ارے معبود ابھی تو اتنا دے رہا تھا، بس سن، صرف میرے نبی کا نام لے کر تو نے درود پڑھا تو سب چلا گیا، تیری کوئی چیز قبول نہیں، میرے نبی کے ساتھ ان کی اولاد کا نام لوں گا۔ اولاد میں بھی سب بات پڑھو، محمد ابن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ درود کیسے پڑھے، نبی سے پوچھا تو فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہوں نے لکھا ہے، میں اس کے برخلاف خدا آپ کو حج نصیب کرے، آپ جدہ سے جائیں مدینہ یا جدہ سے جائیں مکہ، روڈ کے بازو لوہے کا ایک پول، میں سمجھتا 6 فٹ کا ہوگا نصب ہے، اور اس کے اوپر ایک 4 انچ کی ایک تختی لگی ہوئی ہے، یہاں سے وہاں تک ایک مرتبہ نہیں، یہاں سے وہاں تک 1000 تو ہو جاتے ہوں گے، اسے گھر 25 گز کے اوپر ایک ایسا پول ہے، تقریباً 25 گز، ناپا تو نہیں ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے صلی علی محمد، صرف صلی علی محمد، ارے تم پر خدا لعنت کرے، سرکار دو عالم جو شخص صرف محمد پر درود بھیجتا ہے اس بہت رنج ہوتا ہے، کہ کوئی یہ جانے کہ مجھے کب رنج ہوتا ہے کہ میری اولاد کو چھوڑ کر اگر کوئی مجھے درود بھیج کے خوش کرنا چاہے تو درود نہیں مل سکتا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رسول کا نام لے اور اولاد کو چھوڑ دے، کس قدر اولاد کے لیے نبی اعظم سوچیے آپ اہتمام کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی اعظم جانتے ہیں کہ یہ میری اولاد نے بڑی خدمت کی، میرے بعد بھی میرے ساتھ بھی، اور صرف آل کے معنی صرف اولاد کے نہیں ہیں، وہ کہ جو اتباع کریں، پیروی کریں، ساتھ دیں، اعتراف کریں، اور ان کے ہر فضیلت کے اوپر راضی رہیں، یہ آل کے معنی ہے۔ آپ پوچھیں گے دلیل اس کی، دیکھیے کتنے مقام پر قرآن میں فرعون کا ذکر ہے، فرعون کے ذکر کے ساتھ آل فرعون کا، فرعون لاولد تھا، لاولد تھا، وجہ ایسے کہ اس میں وہ قوت نہیں تھی کہ جو اولاد کو پیدا کر سکے، لاولد تھا، لیکن آل فرعون قرآن نے کہا ہے۔ اب آپ اس سے مراد کیا لیں گے؟ اولاد ہی نہیں ہے، اسی بنا پر تو موسیٰ کو لیا، اپنایا تھا، چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ آل کہا گیا، عربی میں آل کے معنی اولاد کے ہیں، تو امام نے فرمایا تو نے کم پڑھا ہے، اس کے معنی صحیح، اس میں اولاد کے معنی بھی ہیں، ساتھی کے معنی میں بھی ہیں، ساتھی بھی کہا ہے، اعتراف کرنے کے معنی میں بھی ہیں، ساتھ دینے کے معنی بھی ہیں، اس میں اتنے بہت سے معنی ہیں، وہ آل، یہاں تک کہ ساری امت آل میں آ جاتی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں تو کم از کم وہاں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ یہ عقیدے سے وہ آل ہی کہہ دیتے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں مر جائیں گے تو شامل نہیں ہو سکتے، آل آل ہے۔ کہ کچھ بزرگ ہیں جو اس
ایمان لائیں، عزت کریں، نصرت میں مدد کریں، اور ساتھ جو نور نازل ہوا اس کی پیروی کریں. اتنے شرائط ہیں. تو جو نبی کے ساتھ کا زمانہ ہے، چونکہ ساتھ کے نور والوں میں ذکر آیا، جو ساتھ میں نبی کی پر ایمان میں لائے، عزت بھی کریں، نصرت بھی کریں اور اتباع بھی کریں، وہ بھی اس پر شامل ہوگا. اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والوں میں ہیں، بامراد ہونے والوں میں ہیں، ان کی مراد بر آئے گی. اتنے معنی اس کے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں حضرت ابو طالب. بڑی خدمت کی ہے جناب ابو طالب نے اور ان کی اہلیہ معظمہ فاطمہ بنت اسد نے. بہت زیادہ محنت بھی کی ہے، رسالت کو بچایا بھی ہے، رسالت کی حفاظت بھی کی ہے، رسول کو بھی بچایا ہے. ساری تجارت کو اللہ کے راہ میں دے دیا. میں محمد کو چھوڑ کے تو تجارت زندگی نہیں گزار سکتا. محمد میرا بھتیجا ہے، میری جان ہے، میری جان ہے، میں اس پر قربان ہوں. کہا کرتے تھے. اور جناب فاطمہ بنت اسد کا یہ عالم تھا، اس قدر چاہتے تھے سرکار دو عالم کو. جب سے فاطمہ بنت اسد کی گود میں یہ شہزادہ آیا، اس وقت سے ان کا یہ عالم تھا. ان کے کھانے کا وہ خیال، ان کے پینے کا خیال، ان کے کپڑوں کا خیال، ان کے نہانے کا خیال، ان کے سونے کا خیال. سوتے وقت بھی جو اس وقت تک سرانے بیٹھی رہتی جبکہ نیند نہیں لگ جاتی. اور اگر کھانے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلاتی تھی. عجیب شہزادہ تھا یہ کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلاتی تب یہ شہزادہ نوش فرماتا تھا. یعنی مطلب یہ تھا ان کو پسند تھا کہ فاطمہ بنت اسد کھلائے. اب آپ غور فرما رہے ہیں، نبی چاہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھ سے کھلائے. یہ وہ کیوں ہاتھ سے کھلانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ نبی بتانا چاہتے تھے کہ کبھی میں چھوٹا نبی نہیں ہوں، بڑا نبی ہوں. چھوٹے نبی کسی کافر کے دودھ نہیں پیا کرتے، اس کے ہاتھ کی کھائے ہوئی چیز نہیں کرتے. میں تو بڑا نبی ہوں، میرے سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے. کافر کے ہاتھ کی نجس غذا کھا نہیں سکتا، بڑا نبی ہوں میں. موسیٰ چھوٹے معصوم تھے، وہ اہتمام اتنا تھا کہ کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا. منہ پھیر لیتے تھے. ارے کیوں؟ اس لیے کہ میں معصوم ہوں. اب ہر طرف سے دودھ پلانے والی آئیں مگر دیکھتے منہ پھیر لیتے. آخر میں یہ حال ہوا کہ ان کی ماں ہی کو خدا نے بھیجا. جب ماں کے چہرے کو دیکھا تب کہیں دودھ پی لیا. اس عمل پیغمبر سے یا عمل معصوم سے پتا چلا ان کی ماں بھی مومنہ تھی. اب یہاں ہاتھ فرماتے ہیں، عمل کرتے ہیں. فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھ سے نوالا کھلائیں، اپنے ہاتھ سے لقمہ دیں. وہی مجھے پسند ہے،
ورنہ میں کھاتا نہیں ہوں. کوئی ان کے ہاتھ کا نوالا لے کے بتاتے تھے میری چچی مومنہ ہے. تو آپ غور کیجئے یہ بڑے نبی اور بڑے معصوم مطلق ہیں. ان کی سیرت کتنی حفاظت کے ساتھ ہوگی. فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ کا لقمہ کھا کے بتایا میں جتنا بڑا نبی ہوں اتنا بڑا معصوم ہوں یہ اتنی بڑی کھلانے والی ہے. یہ پرورش کرنے والے کھلانے والے کہتے مربیہ تھیں. ان کی گودی میں جب آپ لیٹے رہتے بڑے آرام سے رہتے بڑے سکون میں نبوت رہتی تھی. اور جب مسکراتے تو اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد مسکراتی تھی. کیا محبت تھی اس شہزادے سے اس شہزادی کو. اور پھر جہاد تھا ان کے گھر میں. جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں کھجور کا درخت تھا. روز اس میں سے کھجور ٹپکا کرتے ہوا چلتی گرتے تھے. تو رسول اعظم کے لیے کچھ کھجور رکھتے جاتے باقی محلے کے بچے لے کر لوٹ لاٹ کے چلے جاتے تھے. آپ مسکراتے بیٹھی رہتی تھی. جناب فاطمہ بنت اسد کہ میرے شہزادے کی قصہ تو یہاں محفوظ ہے. کھجور کو لے کے رکھ لیتے تھے. ایک روز ایسا ہوا ذرا سا آنکھ لگی جناب معصومہ فاطمہ بنت اسد کی تو بچے جو آئے تھے بچے ہی ٹھہرے. جتنے کھجور گرے تھے وہ سب لے کے بھاگ گئے. سب کھا لیا. جب آنکھ کھلی تو رسول کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. آنکھ کھلی دیکھا کھجور نہیں ہے کچھ سب خالی ہو گئے ہیں. بھائی یہ تو کیا ہوا. اب میرا شہزادہ آئے گا ان کو کیا کھلاؤں. اتنے میں نبی اسلام آ گئے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے. کہا میرے حبیب خدا کے رسول آج فاطمہ بنت اسد شرمندہ ہے. کس انداز میں کہا کہ نبی فرماتے کچھ پوچھا نہیں. ابھی فرماتے ہیں چچی جان آپ پر شرمندہ. یہ محمد آپ کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا. اور درخت کی طرف پلٹ کے کہا اے درخت خدا کا نبی ابھی بھوکا ہے. اس کی چچی کے ہاتھ نے کھجور کو نہیں دیا. ایسے ہی خاموشہ کھجور ٹپکنے لگے. بس اتنے کھجور ٹپکے جتنے سرکار دو عالم کھاتے اور جتنے فاطمہ بنت اسد کھاتی. اب غور فرما رہے ہیں کیا عالم تھا. قدرت کا انتظام کس طرح سے تھا اس رسول اعظم کے لیے. ایسے رسول کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام نے بہت زیادہ خدمت کی. تقریباً 52 سال گزر گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے جناب فاطمہ جناب حضرت ابو طالب کے. 52 سال. جب سرکار دو عالم کا نبوت کا اظہار فرمایا بعثت کے بہانے ہمارے پاس نبوت کا اظہار فرمایا. نبوت ملی نہیں ہے نبوت کا اظہار فرمایا سرکار دو عالم نے. تو اس وقت بعد نے کہا کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا اس وقت جب بھی ہو بہرحال ایسا ہوا. بلکہ سرکار دو عالم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی. ان
دوسرا واقعہ صحیح میں آ رہا ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا۔ سرکار دو عالم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ولادت ہونے والی تھی۔ اس وقت سب سناٹا ہی سناٹا، خوشی ہی خوشی۔ ابو لہب سرکار دو عالم کا ایک چچا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بڑا ملعون تھا۔ قرآن کے آخر سورہ میں اس کا آخر میں یاد ذکر نام کے ساتھ آ گیا ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، خدا کوس رہا ہے۔ بہرحال تو ایک مرتبہ ولادت باسعادت ہوئی، نور چمکا، اس کی جو کنیز تھی ابو لہب کی، معلوم ہوتی دوڑتی ہوئی گئی، جا کے ابو لہب سے کہا اے آقا، یہ کنیز تھی ان کی، کہا اے آقا آپ کو خوشخبری سناتی ہوں، ایسی خوشخبری کی جو کبھی سنی نہیں، کہ سنا تو بھی وہ بات جو سوچی نہیں وہ میں عمل کروں گا، تو سنو اے آقا سنو، اس وقت تمہارے بھائی کو بیٹا پیدا ہوا، ایسا بیٹا ہے کہ جس سے چہرہ چمک رہا ہے، گھر چمک رہا ہے، بازار چمک رہے ہیں، عجیب بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ بس جیسا یہ سنا ابو لہب اتنا خوش ہوا، اٹھ کے کنیز، جس کا نام صوبیہ تھا، سے صوبیہ تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے ایک انگلی سے اشارہ کر کے کہا صوبیہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہوں۔ یعنی رسول کی ولادت کی خوشی پر جو بعد میں ملعون ہوا تھا، اس ملعون نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا، انگلی کا اشارہ روایت میں ہے، اپنے انگلی کے اشارے سے جا صوبیہ، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اتنی اچھی خبر سنائی تو یہاں تک تو دماغ ٹھیک تھا اس کا، ہو گئی بات۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ جب ابو لہب مر گیا، ملعون بن کے مر گیا، تو مسلمان اپنی کتابوں لکھتے ہیں، بڑی بڑی کتاب میں، وہ یہ کہ ابو لہب جہنم میں چل رہا ہے، بڑی سخت آگ میں چل رہا ہے، لیکن ایک انگلی نہیں جل رہی ہے، سلامت ہے۔ یا کیوں؟ اس نے اشارہ کیا تھا کہ محمد کی ولادت پر اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا، انگلی سے اشارہ کر کے کنیز کو آزاد کیا، تو وہ اتنا حصہ نہیں جل رہا ہے، باقی سارا بدن جل رہا ہے۔ آپ سوچئے، صرف خوشی میں ایک اشارہ کیا تو اس کا بدن تو سارا جل رہا ہے، وہ انگلی کی وجہ سے انگلی نہیں جل رہی ہے۔ اور سوچ دیجئے، صرف اشارہ کیا، وقتی طور پر اشارہ کیا تو اس کا یہ عالم ہوگا۔ اور جب 52 سال تک محنت کر کے محمد کی عبادت، کتاب میں کیا کیا لکھتے ہو؟ یہ سب ان لوگوں کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں۔
اشارہ کیا انگلی سے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، ایسا خوش ہو گیا صرف ایک سیکنڈ کے اشارے پر، یعنی اس کو آزاد کرنے پر جہنم کی طاقت نہیں کہ اس کی انگلی چلائے. جو 52 سال تک مصیبت پر مصیبت برداشت کر کے نبی کو بچاتا رہا، نبی کی حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو خطرے کی جگہ پر سلاتا رہا اور نبی کو اندر سلاتا رہا. رات گزر جاتی اور ٹہلتے رہتے تلوار کو لیے ہوئے کہ خبردار کوئی ادھر آنے نہ پائے، اللہ کی امانت میرے پاس ہے. جناب ابو طالب کو یہ کیا لگا رکھا ہے ابو طالب آپ نے، ایک یتیم کو احانت سے کہتے یتیم، سرکار دو عالم کو، ایک یتیم کو، اور ان کو پال رہے ہو، اپنے دورہ صرف کر رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تو فوراً تلوار ہم سے نکال دی، کہتے اے یتیم نہ کہنا، یہ اللہ کی امانت ہے. اپنی آخری وصیت میں بھی کہا ہے کہ محمد اللہ کی امانت ہے. اس کے بعد میں ایک ربط پر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ تنظیم کرنا نہیں چاہتا، نہ داد کی خاطر کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر ایک تاریخی حقیقت ہے، اہل بیت کا معاملہ ہے، میں یوں ہی چھوڑ کر گزر نہیں جا سکتا. اشیاء حضرات موجود، ان کے اہل بیت کی فضیلت آ رہی ہے تو ان تک پہنچانا میرا کام ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کہا ہے اٹھتے بیٹھتے جناب ابو طالب نے، اللہ کی امانت، محمد اللہ کی امانت، اللہ کی امانت ہے جو بچانے کے قابل، محمد اللہ کی امانت جو بچانے کے قابل. حضور پھر عرض کر رہا ہوں، محمد اللہ کی امانت ہے اور بچانے کے قابل. اب ان لوگوں کو ابو طالب کے برابر نہ کہیے کہ جو کہتے کہ محمد کو ہذیان ہو گیا چھوڑ دینے کے قابل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو تو کافر نہیں کہتے اور ان کو کافر کہنے چلے ہیں جو کہہ رہے ہیں محمد اللہ کی امانت بچانے کے قابل. تو عزیزان ایمان، یہ جناب ابو طالب تھے. اور بس میں جس کو اختتام طرف لاؤں، حضرت ابو طالب پہ جب بولنے لگتا ہوں تو اتنی فضیلتیں آ جاتی ہیں، طبیعت نہیں چاہتی کہ میں چھوڑ کے روک جاؤں. ایک اجازت دیجئے میں ایک واقعہ عرض کروں، اس کے بعد مسائل کی طرف آ جاؤں گا. اس کی ایک یہ ہے، ایک جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے جن کا نام نوفل تھا، جو اسلام نہیں لائے تھے. وہ سابقہ کتابوں کے عالم تھے. جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام علیہ السلام، اور انہوں نے
اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ میرے شوہر پر دیکھو ایسے وہی نازل ہو رہی ہے، جب وہی نازل ہوتی ہے تو میرا شوہر ذرا سا شکایت کرتا ہے ٹھنڈک کی، یعنی سردی ہو گئی، اس طرح سے میں اڑاتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کہتے ہیں مجھ پر وہی نازل ہو رہی تھی۔ اب آپ بتائیں میں کیا کہوں؟ میرا عقیدہ ہے مکمل کہ محمد پر وہی نازل ہو رہی ہے، تم بھی تو میرے بھائی اور عالم ہو، تم بتاؤ تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو۔ تو کہا سن لو، بہت خوش قسمت ہو تم خدیجہ، جس شخص سے تمہاری شادی ہوئی ہے کائنات کا سب سے بڑا شخص ہے، مشرق اور مغرب پر وہ حکومت کرے گا، اور ان کے سے جو تم کو اولاد ہوگی، جو سلسلہ جو چلے گا وہ بھی کائنات پر حکومت کریں گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ان کی خدمت کرو، ان کی حفاظت کرو۔ یہ آ گئے، جب اٹھ کے جانے لگی تو کہا خدیجہ میری بات تو سنو، جب محمد اچھی طرح ہنستے کرتے بات کرتے رہے، ایک میرا پیغام پہنچاؤ۔ کہ کیا ہے؟ پیغام یہ پہنچاؤ کہ نوفل کا عقیدہ محمد پر ہے، میں مانتا ہوں، مگر کیا کروں میری موت آ گئی ہے، اب موت آ گئی ہے، میں تو اپنی موت پہ قابض نہیں ہوں، موت آ گئی تو مرنا ہے، لیکن ایک بات سنو، جو کوئی کتابوں میں نے دیکھا ہے، جو کوئی محمد کی عزت کرے گا اور ان کی نصرت کرے گا اس کے لیے جنت کے بڑے درجے ہیں۔ بس چونکہ موت آ گئی میں جا رہا ہوں، مگر محمد سے کہنا کہ اگر میں زندہ رہتا میں ان کی مدد کرتا، ان کی عزت کرتا، یہ میں ہو نہیں سکا، کہ بولے اور ختم ہو گئے۔ مجھے جا کے کہا بھی، اس کے چند دن بعد سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہاں، نوفل نے کہا مجھے موقع ملتا تو میں نصرت کرتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے میدانوں میں نوفل چہل قدمی کر رہے ہیں۔ کہ یہ کیسے؟ کہ اس نے میری نصرت کرنے کا وعدہ کیا۔ جس نے نصرت نہیں کی، نصرت کا وعدہ کیا، تو اس کو جنت کی بہاروں میں ٹہلنے کا موقع مل گیا، اور جس نے 52 برس تک نصرت کی، حفاظت کی، حضرت ابو طالب کس منزل پر ہوں گے؟ چونکہ لوگ ان کی عزت سے جلتے تھے، اس لیے ان پر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے۔ بات کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم اس کو گفتگو کو کل مسلسل کریں گے۔ بس اتنا مجھے عرض کرنا ہے، حضرت ابو طالب کے خطابہ الالقاب میں ایک یہ بھی لقب تھا، یتیموں سے محبت کرنے والا۔
یہ سارے خاندان کا یہ عالم ہے. سرکار دو عالم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں. ابھی مسجد بنی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ، اچھا خوبصورت ہوگا، چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا ادھر گیا. نبی اعظم جدھر دوڑ رہا تھا نبی ادھر دیکھ رہے تھے. آخر میں کہا موت چاہنے والوں سے، یہ بچہ جو دوڑ رہا ہے اس کو لے کر آؤ. وہ جا کے پڑھ کے لائے. اس کو لاتے ساتھ ہی نبی اعظم نے کہا بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ. وہ بچہ بھی عجیب تھا، فوراً نبی کی گودی میں بیٹھ گیا. نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے لے سینے سے لگایا، میرے گھر میں رہ جاؤ بیٹا. لوگوں نے کہا مولا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پر خوبصورت ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں کیا ہے نہیں معلوم. دریافت کرو. اگر کوئی گندے ماں باپ ہوتے تو میری گود میں آپ نہیں بیٹھتا. دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑے خاندان کا بچہ ہے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ بچہ یتیم ہے. سنتے ہی رسول اللہ رونے لگے. یہ یتیم بچہ ہے. بار بار سینے سے لگاتے اور کہتے امت سے میری امت پالو، یتیموں کا خیال رکھو. دیکھو یتیم کو کبھی مارنا نہیں، یتیم کو کبھی تماچا نہ لگانا. یا رسول اللہ ایک امت کے غیر بچے کے یتیم ہونے پر اس کی حفاظت آپ نے کی اور کہ تماچا نہ مارنا، لیکن کوفے میں تو بچے ہیں. بچے ہیں جو کوفے کی خیر میں ہیں. میں کیا عرض کروں، یہ تو سب واقعہ آپ کا سنا ہوا جانا ہوا ہے. یہ بچے جناب مسلم ابن عقیل کے صاحبزادے تھے. جناب مسلم کو غربت میں مارا گیا. آپ نے ان دو چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیا. تو جناب مسلم نے ابن زیاد سے وصیت کی تھی، یہ میرے بچے اکیلے ہیں، اب یہاں میرے مرنے کے بعد یہ بچے یتیم کہلائیں گے. اس پر رحم کرنا اور اس کو یہ قافلہ مدینہ جاتا ہو یہ بچوں کو بھیج دینا. ایک ایسی وصیت کی، مگر ظالم نے جناب مسلم کی شہادت کے بعد بچوں کو پکڑ کر زندان میں بند کر دیا اور 24 گھنٹوں میں ایک روٹی اور ایک کلیا میں پانی دیا جاتا تھا. بچے کھاتے شکر ادا کرتے، عرض کرتے پروردگار ہم نے کوئی خطا نہیں کی ہم یتیم ہیں مالک، ہم پر یہ ظلم کر رہے ہیں. دونوں بچے سو گئے. سونے کے بعد بچے پھر اٹھ کے کہا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے، بھائی یہ کوفے میں ہمارے دادا علی مرتضیٰ نے حکومت کی ہے، یہاں دادا کے چاہنے والے بہت رہتے ہوں گے، ممکن ہے یہ بھی شیعہ ہو چاہنے والا ہو، ہم کہہ کر دیکھیں گے.
اگر نہیں ہے تو ظلم اور کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے کہا. جب وہ آیا, اس کا نام شکور تھا, وہ آیا جب روٹی رکھ کے جانے لگا تو بچوں نے آگے بڑھ کے اس کے دامن کو تھام لیا. دامن کو تھاما, یہ آل محمد کے بچے ہیں. دامن کو تھا کہ اے بندے خدا ذرا ہم پر رحم کر, کہ تم کون ہو؟ تم بتاؤ کیا تم رسول خدا کو مانتے ہو؟ کہ ہمارے رسول ہیں. اچھا کیا تم علی مرتضیٰ سے واقف ہو؟ ارے وہ تو خلیفہ تھے, یہاں حکومت تھی ان کی. کیا ان کے بچوں سے واقف ہو؟ کیوں نہیں, میں تم کو بڑا چاہنے والا ہوں. جب چاہنے والوں کہا کہ بچوں کا دل ذرا بڑا ہوا, ایک ثانیہ کے لیے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. تو کیا ہے کہ اے بندے خدا, ہم مسلم کے یتیم ہیں. اٹھ کے بچوں کے پیر پڑے کہ مجھے نہیں معلوم تو شہزادہ ہو. مسلم کے شہزادے ہیں کہاں, تو مجھے معاف کر دو. ایک صورت ہے آپ کے بچنے کی, یہ یہاں کا حاکم بڑا ظالم ہے, ذرا معلوم ہو جائے تو قتل کر دے گا, لیکن جس میں رات کے وقت میں دروازہ کھول دوں گا, آپ دونوں نکل کے چلے جانا. تو ٹھیک ہے کہا. رات آئی, دروازہ کھول دیا, بچے نکل گئے. مگر بچوں کے لیے یہ شہر بالکل نیا تھا, معلوم نہیں تھی, راستوں سے واقف رہتے. رات بھر بچے راستوں پر بھٹکتے رہے. صبح کو جہاں سے نکلے تھے وہی موجود تھے. آخر میں جب روشنی کچھ بڑی تو ڈر کے بچے ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گئے. وہاں کنواں تھا, وہاں پر ایک عورت پانی میں لینے کے لیے آئی تو بچے ڈر گئے, خاموش رہے. لیکن وہاں سایہ دیکھ کے اس عورت نے دیکھا تو چاند سے بچے ہیں. کہا شہزادہ کون ہے یہاں؟ تو اترو نیچے. اتر گئے. تو کہا آپ کون ہیں؟ کہ تم مسلم کو جانتی ہو؟ بڑے ڈرتے ڈرتے بچوں نے کہا ہاں کیوں نہیں, میرے آقا تھے, ظالم نے قتل کر دیا. کہا دل بڑا ہوا. کہا ایک کنیز خدا, ایک کنیز خدا, ہم مسلم کے یتیم ہیں. تو بچوں کو لائی گھر میں, کھانا کھلانا چاہا تو بچوں نے کہا کھانا نہ دے, مگر یہ کہ ہم بہت تھک گئے ہیں, کسی کمرے میں ہم کو سلا دے, ہم سو کے اٹھتے, ہمارے پیروں میں بڑا درد ہو رہا ہے. کمرے میں بچوں کو سلا دیا. اس کا شوہر جس کا نام حارث ملعون تھا, آدھی رات کو آیا, اور آنے کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ کہاں چلا گیا تھا؟ دن بھر میں انتظار کرتی رہی اور آدھی رات کو آیا ہے. کہ کیا بتاؤں, یہ ہمارے امیر کے قید خانے میں 2 بچے تھے, وہ بھاگ گئے ہیں. امیر نے کہا ہے جو بچوں کو پکڑ کے لائے گا یا ان کا سر لائے گا 10,000 درہم انعام دوں گا. آج دن بھر میں ڈھونڈتا رہا اور دیکھتا رہا مگر بچے نہیں ملے, تھک کر آیا ہوں. اچھا کھانا دے دے. کھانا کھا کے سونے کے لیٹ گیا. اسی وقت بچے اٹھے. بچوں نے اٹھ کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی کہاں سوتے, اٹھو اٹھو اب قضا آ گئی ہے. کیوں بھیا کیوں؟ کہ ابھی میں نے خواب میں دیکھا, دونوں بچے کہہ رہے تھے, میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف فرما ہے اور اس کے سامنے ہمارے بابا مسلم بن عقیل آئے. تو رسول نے کہا مسلم تمہارے بچے بہت پریشان ہیں.
ہماری موت آنے والی ہے، بابا ہمیں لے جانے کے لیے آئے۔ لپٹ کے بچے رونے لگے، آواز بلند ہوئی، وہ ظالم آواز کو سن کے اٹھا، بیوی سے کہا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اس نے قبول دیا کہ کیا بتاؤں یہ مسلم کے بچے ہیں، وہاں تھے میں پکڑ کر لے آئی ہوں، میری اجازت سے آئے ہیں، میرے بلانے پر آئے ہیں، ان کو سلا دیا ہے، شاید بچے اڑ گئے۔ فوراً اٹھا، اچھا میری گھر میں ہے، دروازہ کھولا، جیسے ہی کھولا ظالم بچوں نے دیکھ کر اپنے دونوں کو ایک دوسرے سے لپٹ گئے، کانپنے لگے، صورت ایسی تھی۔ جب وہ غور سے دیکھنے لگا تو بچوں نے کہا کہ اے حارث ہم مسافر ہیں، تیری زوجہ نے ہم کو یہاں بلایا ہے، ہم آئے ہیں، پہلے یہ بولو تم کون ہیں؟ تب جھکتے جھجکتے جھجکتے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ ظالم تیزی سے آگے بڑھا، بچوں کے زلف بڑے بڑے تھے، دونوں کے زلفوں کو تھاما اور دونوں کو تماچے لگائے۔ مقابل لکھتے ہیں کہ بچوں کے دانت ٹوٹ گئے، ارے چھوٹے بچے بس میں استعمال کر رہا ہوں، کھینچ کر لایا، گھر میں ستون تا ستون کو سے باندھ کے کھڑا کر دیا، خود سو گیا۔ بچے صبح تک کھڑے رہے اور دعا کرتے رہے پروردگار ہمیں بچا لے، ہم نے کوئی خطا نہیں کیا، ہمارے بابا کی شہادت ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں بھی یہاں نہیں ہے۔ صبح ظالم اٹھا، ایک مردہ تلوار نیام سے نکالی، دونوں بچوں کے زلفوں کو تھاما اور گھسیٹتے ہوئے لے کر چلا۔ فرات کے کنارے جا رہا تھا، بچے کہہ رہے تھے اے حارث ہم بغیر کسی طلب کے نہیں آئے، تیری بیوی نے بلایا تو آئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو کہے ہمارا آنا ناگوار ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، کہاں تجھے کہاں جانے دوں گا، نہیں تم کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھ حارث ہمارے چچا حسین ہیں، ہمارے چچا حسین کے پاس ہمیں لے چل، جو ابن زیاد سے زیادہ تجھے انعام دیں گے، اور نہیں میں وہاں تک نہیں لے جاؤں گا۔ کھانچتے جا رہا تھا، آخر بچوں نے کہا دیکھ بازار میں ہمارے دونوں جو زلف ہیں، زلفوں کی بڑی قیمت ہے، یہ کہہ کے بیچ دینا کہ بنی ہاشم کی زلفیں ہیں، بہت بڑی قیمت آئے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کریں بچے، تو آخر میں کہا، بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر اے شخص کیا ہماری کم سنی پر رحم نہیں آتا؟ اولاد والوں سنو، بیویاں سن رہی ہیں جن کے بچے ہیں، کیا قیامت کی منزل ہے، مگر ظالم نے ایک مرتبہ بچے کو قتل کرنا چاہا ہے تو دوسرا بچہ لپٹ جا رہا ہے۔ جب بہت دیر تک یہ کوشش کرتا رہا تو آخر بچوں نے کہا اچھا تھے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے، اجازت دیا، بچوں نے نماز پڑھی، آخر سجدے میں کہا پروردگار تو گواہ رہنا ہم بے قصور بے خطا ہے، ہم یتیم ہیں، ہم کو ظالم قتل کر رہا ہے،
سمجھتا ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ بچوں نے سر اٹھایا, ظالم نے تلوار علم کی. ایک بھائی دوسرے بھائی سے لپٹ گیا, بہت کوشش کیا الگ کرنے کی, لیکن اس کے باوجود ایک بھائی دوسرے بھائی کو چھوڑتا نہیں تھا. مرتبہ کیا کریں سوچا, آگے بڑھا, ایک بھائی کو میں کیسے سانوں کے نیچے دبا دیا. چھوٹے ہیں. اس کے بعد تلوار سے ذبح کر دیا اور لاش کو فرات میں پھینک دیا. اب دوسرے بچے کو دوسرے پیر کے نیچے دبا دیا, اس کو بھی ذبح کر دیا. وہ بچے کی لاش تیرتی رہی. اس نے پتہ جب دوسری لاش پھینکی تو بچے نے دوسرے بھائی کو بس ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد اور ذبح ہونے کے بعد آیا قیامت کی منزل تھی. ذبح ہونے کے بعد, ذبح ہونے کے پہلے یہ بچوں کا یہ عالم تھا. اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی آئی جو مومنہ تھی. آخر بچے کیا کریں, ایک دفعہ پڑھتے تو دیکھا مومنہ ہے. اب تک وہ مومنہ کو یہ بچے کہہ رہے تھے کنیز خدا, کنیز خدا, کنیز خدا. لیکن اس مرتبہ غور سے دیکھ کے کہا اماں, اماں جب ہم کو یہ ظالم قتل کر لے, ہمارے کرتے اتار لینا, خون میں رنگ لینا. جو قافلہ مدینہ جاتا ہو ہماری اماں کے پاس یہ کرتے بھیج کے کہنا مسلم کے یتیم مارے گئے. تجھ واسطہ کربلا والوں کا جتنے حاضرین آئے ہیں ان کے حاجات کو بھر لاؤ. ان تمام کو اور بیویاں جو آئی ان سب کو حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما. پروردگار سب کے دلوں میں عزاداری سے محبت کو اور زیادہ کر دے. اہل بیت سے محبت میں اور زیادہ عطا فرما. ان سب کے بچوں کو سلامت رکھ. حالات ایسے ہو جائیں کہ کربلا میں حسین کی زیارت کے بعد بی بی زینب اور بی بی سکینہ کی بھی زیارت کا شرف مل جائے. ایک سورہ فاتحہ سے جتنے وہ مومنین کے جو بحرین میں اور شام میں شہید ہوئے ہیں ان کی ارواح کو اس کے ذریعے شاد فرمائے. بسم اللہ الرحمن